اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. وہ اہل بیت کی معرفت ہے. اہل بیت کی معرفت کیا؟ انہیں جملہ تو ہم بہت سنتے ہیں، معرفت معرفت معرفت. خوب معرفت کیا؟ خوب معرفت کیا ہے؟ دیکھیں، معرفت کے آسان سے معنی پہچان کے ہیں، شناخت کے ہیں. کسی کی معرفت، مثلا میں فلانی جگہ کی آپ کو بارے میں پتہ ہے، یعنی عام زندگی ہم یہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں یا کوئی اور تو معرفت کا لفظ یوز کرتے ہیں. خود معرفت اور جو شناخت ہے کسی بھی چیز کی پہچان، فلسفے میں بہت امپورٹنٹ بحث ہے کہ آپ کسی چیز کو جب تک پہچانیں گے نہیں اس کی طرف بڑھیں گے کیسے، یا اس پر عمل کیسے کریں گے. پہچان بہت ضروری ہے. اب یہ جو شناخت ہے، یہ جو شناخت ہے، کیا جو ہم شناخت کرتے ہیں وہ حقیقی شناخت ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں جس طرح میں پہچانتا ہوں کیا یہ ویسے ہی ہیں، یا یہ جیسے ہیں میں ویسے پہچانتا ہوں؟ یہ فرق ہے دو باتوں میں. یعنی میں جس طرح آپ کو جانتا ہوں، فرض کریں آپ کو میں کسی ایک شخص کو جانتا ہوں، کوئی ایک میں جان رہا ہوں، لیکن کیا آپ وہی ہیں جو میں جانتا ہوں، یا میری انفارمیشن آپ کے بارے میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے میں چند باتیں جانتا ہوں لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے اندر پوشیدہ ہوں، یا مجھے نہیں پتا ہوں، یا آپ نہیں بتانا اظہار نہیں کیا ہو، یا مثلا شاید مجھے کوئی اور بتائے، یا میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ میں آپ کو پہچان سکوں. خوب ایک تو یہ ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. مثلا چھوٹے بچے کو آپ میتھس کی بڑا فارمولہ دیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کوشش بھی کر لے تو وہ اس فارمولے کو نئی ایکویشن کو سولو کر پائے گا. کیوں؟ خوب ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کیلکولیشن کی اس ایکویشن کو حل کر سکے. ابھی تو وہ 2+2 ہی کر سکتا ہے بیچارہ. اس پہ بھی ہم بچوں کو رٹواتے رہتے ہیں، ٹیبل یاد کرو، ٹیبل یاد کرو، ٹیبل یاد کرو. بڑے ہوتا ہے آدمی کو کچھ یاد نہیں رہتا. وہی ہوتا ہے. اصل کیا ہے کہ وہ پہچان ویسی نہیں ہے. اب کیوں تاریخ میں تھوڑی سی ہستیاں تھیں کہ جو اہل بیت کو پہچانتی تھی؟ سوال ہے. کتنے لوگ تھے غدیر خم میں جو مولا کو کہہ رہے تھے کہ جی وہاں بخن بخن قبول ہو گیا اور مبارکباد دے. کتنے لوگ تھے؟ لاکھوں کی تعداد تھی. وہ لاکھوں میں سے مدینہ کے ہزاروں تو ہوں گے، باقی چلے ادھر ادھر چلے، ہزاروں تو ہوں گے. یہ ہزاروں کیسی پہچان رکھتے تھے اہل بیت کی یا ولایت کی؟ یوں آپ کہہ لیں کہ جب ولایت کو قبول کرنے کی باری آئی تو کوئی بھی کر نہیں پایا. اب یہاں سوالیہ نشان ہے. یعنی دیکھ بھی رہے تھے، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، زندگی گزاری ہوئی تھی، اور ایسے بھی نہیں تھے کہ مٹھائی کھلائی اور مسلمان ہو گئے. نہیں، سختیاں برداشت کر کے آئے تھے. مکہ کی سختیاں برداشت کر کر ہجرت کر کے آئے تھے. مدینہ کی مشکلات دیکھی تھی، جنگ بدر دیکھی، جنگ احد دیکھی، جنگ خندق دیکھی، یعنی جنگیں دیکھی. یعنی کیا تھا؟ یعنی کیوں نہیں پہچان پائے؟ کیوں نہیں پہچان پائے؟ کیا وجہ تھی کہ رسول خدا کے جانے کی دیر تھی؟ اسے پہچان، یعنی انگلیوں پہ گنتی کے برابر لوگ نہیں تھے. دیکھیں نا، یہ ایک زاویہ ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، ہم بس لان تان کرتے ہیں واقعوں پہ اور نکل گئے اپنے زندگی آگے. نہیں پہچانے وجہ کیا تھی، وجوہات دیکھیں. خدا نہ خواستہ کہیں وہ چیزیں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی کہ کل جو ظہور فرمائیں گے میں بھی پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا. اب آپ بولیں گے نہیں میں تو سب پہچانتے ہیں، امام زمانہ کو کون نہیں پہچانتا؟ سب جانتے ہیں امام زمانہ کو، حتیٰ جو نان مسلم ہے وہ بھی جانتے ہیں، حتیٰ جو دوسرے ریلیجن ہیں، جو بھی زندہ دین ہیں، چاہے بدھسٹ ہیں، چاہے ہندو ہے، چاہے زرتشت ہے، یہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کسی کا نام مختلف ہے. مگر شناخت، مجھے پتا ہے کہ ایک شخص ہے، آئے گا آئے گا، تو میں کتنی شناخت رکھتا ہوں کہ جب وہ آئے گا میں اس کے پیچھے جاؤں گا. خوب آ گیا تو کیا ہوگا؟ مدینہ میں لوگ یہودی رسول خدا کا بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے، بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک منجی
ایک نجات دینے والا آئے گا، تو یہاں آئے گا، اس سرزمین میں آئے گا۔ وہ سرزمین میں آ گئے، مگر رسول خدا آ گئے۔ مدینہ نے کیوں ایکسپٹ کیا مکہ سے زیادہ جلدی؟ کیوں کہ ایکسپٹ کیا؟ مگر مکہ میں تو رسول خدا پلے بڑے ہوئے، وہاں تو رسول خدا کو اتنی مشکلات ہوئی کہ ان کو 3 سال پتھر پیٹوں میں باندھنے پڑ گئے، سختیاں ہوئی، مکہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ نے کیوں اتنی جلدی قبول کیا تھا؟ مدینہ کیسے ایک دم ایکسپٹ کر گیا کہ جہاں اوس و خزرج 200 سال سے بھینسوں پہ لڑ رہے تھے، یعنی بھینسوں کی وجہ سے آپس میں قبیلوں میں اتنے اختلاف تھے کہ 200 سال سے لڑائیاں تھیں، مگر رسول کو قبول کر لیا۔ وجہ کیا وجہ ہے؟ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ جو وہاں رہتے تھے یہودی، وہ کہتے تھے کہ آنے والا ہے، وہ جب آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا تو ہم تمہیں بتائیں گے۔ اب انہوں نے سنا ہوا تھا، جب انہیں پتا چلا کہ ذرا سی بھی کوئی خوشبو آئی کہ یہ کوئی آنے والا ہے، تو انہوں نے بولا کہ اس سے پہلے کہ یہ قبول کریں قبول کر لیتے ہیں۔ وہی ہوا۔ مگر جب دوسری طرف ہم میں سے یعنی ان میں سے نہیں آئے تو پھر کیا ہوا؟ اختلاف، غزوے، خیبر اور جتنی بھی چیزیں ہوئی وہ سب کیا تھی؟ اسی کا نتیجہ تھا، عزاداران محترم۔ یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جو آنے والا ہے، وہ جو آئے گا، وہ کیسا ہوگا؟ وہ راضی ہوگا جو میں کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟